هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں تقریباً جو ہے وہ ہم لوگ 76 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور یہ جو ہماری کلاس ہوگی آج، یہ ہماری کلاس ہوگی کلاس نمبر 77، ٹھیک ہے، یہ کلاس نمبر 77 ہوگی۔ اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 11 قواعد پڑھ چکے ہیں، اور 10 قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں وہ بھی ہم لوگ پوری کی پوری کر چکے ہیں۔ اور ہمارا جو قاعدہ نمبر 11 پڑھ چکے ہیں۔ قاعدہ نمبر 11 کے تحت جو مشقیں ہیں الحمدللہ ہم لوگ وہ بھی جو ہے قاعدہ نمبر 11 کے تحت جو مشق ہے اس کا ہم لوگ آغاز تو کر چکے ہیں، اختتام کو نہیں پہنچی ہے، آغاز کر چکے ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ ترکیب نمبر 1 2 3 4 5 6 ترکیبیں کر چکے ہیں۔ آج ہم لوگ کریں گے ترکیب نمبر 7۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی ترکیب نمبر 7 کیا ہے۔ تو ترکیب نمبر 7 ہے الجلو للفراسی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، نحو کو بھی تو لینا ہے، نحو کے تحت ہی تو چل رہی۔ تو نحو الجلو للفراسی، اس کی ہم لوگوں نے ترکیب جو ہے وہ کرنی ہے ایک مرتبہ حسب عادت۔ قاعدہ اپنے ذہن میں آپ تازہ کر لیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ نحو اور مثلو کہ ترکیب کا ہم لوگ طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کسی بھی جگہ پر آپ کو نظر آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو ما بعد کے لیے آپ نے مضاف بنانا ہے، اور ما قبل کے لیے آپ نے ان کو کیا بنانا ہے، ما قبل مبتدا محذوف مثالہ کی خبر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور وہ جو مثالہ مبتدا محذوف آپ نکالیں گے نا، تو اس میں ہو ضمیر کا کوئی مرجع بھی ہوگا، تو ہو ضمیر کا جو مرجع ہوگا وہ مفہوم جس کی مثال پیش کی جا رہی ہوگی، کیونکہ یہ نحو اور مثلو مثال ہی تو پیش کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ تو المختصر یہ کہ اس میں نحو اور مثلو کی ترکیب کا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ نحو اور مثلو مضاف ہوتے ہیں، اور ان کے ما بعد جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور ان سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ما قبل مبتدا محذوف ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے مثالہ، اور مثالہ کی ضمیر کا مرجع وہ مفہوم ہوتا ہے جس کی مثال پیش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اب ہم ترکیب نمبر 7 دیکھتے ہیں کہ کیسے کرنی ہوگی۔ نحو الجلو للفراسی، یہ ہمارے پاس ترکیب ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کو مل گیا نحو، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، تو یہ نحو جو ہے وہ کیا ہے، یہ نحو ہے مضاف، ٹھیک ہے۔ نحو مضاف ہے، اور قاعدے کے بالکل عین مطابق یہ مضاف ہے، اور یہ جو الجلو ہے یہ کیا ہے، یہ ہے مبتدا، ٹھیک ہے۔ الجلو کیا ہے، یہ ہے مبتدا۔ یہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ، تو ہم یہ کہیں گے یہ معرفہ ہے۔ یہ معرفہ کیوں ہے، کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور جس پر الف لام داخل ہوتا ہے وہ معرف باللام ہوتا ہے، اور جو معرف باللام ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اور جو معرفہ اگر شروع میں آ جائے تو ہم اس کو بناتے ہیں مبتدا۔ اب ہم لوگ نحو کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم لوگ اس کی ترکیب کریں گے نا، تو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ شروع میں آ گیا تو اب ہم لوگ اس کو بنائیں گے مبتدا۔ تو الجلو کو تو ہم نے بنا دیا مبتدا، اور یہ لام جو ہے نا، لام یہ حرف جر ہے، صحیح ہے جناب، یہ لام حرف جر ہے، اور یہ جو الفراسی ہے یہ کیا ہے، یہ ہے اس حرف جر کا مجرور، ٹھیک ہے۔ اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جار اپنے مجرور سے مل کر تنہا کچھ نہیں بنتا، بلکہ اگر یہ کسی بھی جگہ پر اگر کچھ بن رہا ہو تو کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر بنے گا۔ تو اس کا متعلق یا تو عبارت میں موجود ہوتا ہے یا تو پھر نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اس کا متعلق۔ اس کا متعلق فعل ہو سکتا ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تبدیل اور مصدر اس کا متعلق ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا متعلق ہے عبارت میں یا نہیں، تو ہم نے دیکھا کہ نہیں، یہ
اس کا متعلق تو عبارت میں موجود نہیں ہے. اگر متعلق عبارت میں موجود نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا, پھر ہمیں متعلق نکالنا ہوگا. تو پھر ہم کیا کریں گے, اس کا متعلق ہم لوگ نکالیں گے, اور ہم لوگ اس کا متعلق مناسب یہی ہے کہ یہاں پر ہم لوگ نکال دیتے ہیں ثابتن. اب ثابتن کے پیچھے پڑ جائیں گے جناب. یہ ثابتن کیا ہے, یہ ثابتن جو ہے وہ بروزن فاعلن ہے, اور فاعلن جو ہے وہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور صیغہ واحد مذکر ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے پڑھا نا کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر یہ اس میں فاعل, اس میں مفعول, صفت مشبہ اور اس میں منصوب, اس میں تبدیل اگر خبر واقع ہو رہے ہوں تو آپ انہیں ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے, بلکہ پہلے کیا کریں گے, پہلے شبہ جملہ بنائیں گے. تو اس کا مطلب یہ اس میں فاعل ہے اور اس کو آپ نے خبر بنانا ہے تو ڈائریکٹ خبر نہیں بنا سکتے, بلکہ پہلے کیا کرنا ہوگا, شبہ جملہ بنانا ہوگا. اور شبہ جملہ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے, اس میں سے نکالیں گے ضمیر, اور وہ ضمیر کون سی ہوگی, وہ ضمیر ہوگی ہوا, اور اس ضمیر کو ہم لوگ لوٹائیں گے. اور اس ضمیر کو ہم نے پیچھے مبتدا کی طرف لوٹا دیا, تو پھر ہم نے مبتدا کی طرف لوٹانے کے بعد ہم نے اس جار مجرور کو ہم نے اس ثابتن کا بنا دیا ظرف مستقر, اس ثابتن کا بنا دیا ظرف مستقر. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ ثابتن اس میں فاعل, اپنے فاعل اور یہ ظرف مستقر سے مل کر یہ کیا بن جائے گا, یہ بن جائے گا جناب, یہ بن جائے گا شبہ, کیونکہ آپ نے شبہ جملہ تو بنانا تھا نا, تو یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. اب یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بن جائے گا, یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر. ٹھیک ہے. اور پھر یہ مبتدا ہے نا, یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس مضاف نحو مضاف کے لیے بن جائے گا مضاف الیہ, اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن جائے گا, یہ بن جائے گا مرکب اضافی, اور مرکب اضافی ہو کر کیا بن جائے گا, یہ بن جائے گا خبر. اب خبر کس کی بنے گا, یہ بنے گا خبر مثالہ مبتدا محذوف کی خبر بنے گا. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کی ترکیب کرنی تھی اور اتنی زیادہ جو ہے وہ پھیلا دی ہے. ایک مرتبہ میں آپ کو عزب عادت پوری کی پوری ترکیب بتا دیتا ہوں. یہ نحو الجل للفرسی ہے. تو یہ نحو کیا ہے, اس کو ہم نے بنا دیا مضاف. ٹھیک ہے. الجل معرفہ مبتدا, لام حرف جر, الفرسی مجرور, اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کیا ہو گیا, یہ ہو گیا جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن اسم فاعل کا ظرف مستقر, اور ثابتن اسم فاعل, اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر, اس کا فاعل ثابتن کا فاعل, اور پھر ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ, اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا اس مبتدا کی خبر, اور پھر یہ مبتدا اپنی اس خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ, اور پھر یہ پورا کا پورا جملہ اسمیہ خبریہ یہ بن جائے گا اس مضاف کا مضاف الیہ, اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا مرکب اضافی, اور مرکب اضافی ہونے کے بعد بن جائے گا مبتدا محذوف مثالہ کی خبر. ٹھیک ہے. اور پھر مثال و مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. تو الحمدللہ ہماری ترکیب نمبر 7 بھی اپنے اختتام کو پہنچی, اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.